بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 آج کا سبق ہے۔ آج سے جو آیات آگے شروع ہو رہی ہیں ان کا تعلق انہی آیات کے ساتھ ہے جو ہم نے یہ تیسرا پارہ شروع کیا تھا تو پہلی آیت کے بعد ابتدا ہوئی تھی کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرو، اس دن سے پہلے جہاں نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ وہاں دوستی چلے گی اور نہ ہی وہاں کوئی فدیہ دے کر چھوٹا جائے گا۔ وہیں سے یہ آگے آج کی آیات جو ہے وہ شروع ہو رہی ہیں۔ درمیان میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے آیت الکرسی اور پھر یہ کہا کہ زبردستی دین میں کسی کو داخل نہیں کیا جا سکتا، اور پھر 2-3 مثالیں بیان فرمائی جو اہل ایمان اور اہل کفر کے متعلق ہیں۔ آج سے پھر سلسلہ وہیں سے جڑ رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہا تھا کہ رزق کی عطا کرنا میرے پاس ہے، میں تمہیں جو دیتا ہوں اس میں سے خرچ کرو۔ انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس نے رزق کا معاملہ بندوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ وہ اسی کی عطا میں سے دینے پر اللہ کتنا دیتا ہے اس کا جواب آج کی اس آیت مبارکہ میں۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ان لوگوں کی مثال، ينفقون اموالهم جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ينفقون اموالهم اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ یہاں سے استدلال کیا ہے مفسرین نے، اگر کوئی بندہ کسی کا مال چرا کر خرچ کرے تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ کوئی بندہ کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ کر کے مال اس کے پاس ہو، اس میں سے جو ہے وہ خرچ کرتا پھرے اور کہے کہ بہت بڑا سخی ہے، تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ينفقون اموالهم اپنی محنت کی کمائی، حلال کی کمائی، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ خود پاکیزہ ہے اور پاکیزہ ہی قبول کرتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں مال کے حوالے سے بڑی کھل کر جو ہے وہ بات کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے مال دوسرے مالوں کے ساتھ ملا کر ہڑپ نہ کرو۔ پیچھے ہم پڑھے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اموال الیتامہ کا تذکرہ کیا، یتیموں کے مالوں کے ساتھ ان کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے ہی مال اپنے ہی درمیان باطل طریقے سے نہ کھاؤ، بلکہ اللہ کے حضور بھی اگر کوئی چیز پیش کرنی ہے وہ پاکیزہ ہونی چاہیے، اپنی آپ کی محنت کی کمائی سے ہونی چاہیے۔ اور اصل میں یہاں پر جو مقصود ہے وہ ان اہل ایمان کی تربیت ہے کہ دیکھیے یہ اموال سارے کے سارے اللہ کے ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں اگر کہتا ہے کہ تم اس کے راستے میں خرچ کرو تو یہ اصل میں اس ذہنیت کو توڑنا ہے جو قدیم زمانے میں سے جو ہے وہ چلتی اور آج تک ہے۔ جیسے پہلے یہودی تھے، مال کے اوپر جو ہے وہ عین سانپ بن کے بیٹھے ہیں اور طرح طرح سے لوگوں کا مال چوس کر جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں، کبھی سود کی شکل میں، کبھی کسی اور انداز میں، کبھی جو ہے وہ جبر کے عالم میں کسی کے اوپر حملہ کر کے ان کا مال لوٹ لیا۔ تو اللہ ان ساری چیزوں کا خاتمہ کر کے اب ایمان والوں کی تربیت اس انداز میں کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ اموال، یہ دنیا کے سارے معاملات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تم محنت کرو اور پھر اس اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے اندر وہ صفات پیدا ہوگی جو اللہ کو محبوب ہیں، تمہارے اندر وہ پاکیزگی آئے گی جس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کے مقرب بنو گے، اور جس کی وجہ سے تمہارے اندر وہ جرت پیدا ہوگی جس کے ذریعے تم معاشرے کے اندر امن لا سکو گے۔ یاد رکھیے مادہ پرست لوگ اور دنیا کے اندر مال کے حریص لوگ اور کسی بھی طریقے سے اپنی آسائشیں اکٹھی کرنے والے کبھی لوگوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کہا کہ اب دیکھیے اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے والے ہیں ان کی مثال کیسی ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔
सबील अल्लाह का लफ्ज़ कुरान मजीद में कई मौके पर जिक्र हुआ है। कभी तो इसका माना ख़ास होता है और कभी आम। कभी अल्लाह ताला ने फ़ी सबीलिल्लाह को खालिस जिहाद के लिए इस्तेमाल किया है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, माल जिहाद को अल्लाह के रास्ते में लगाने का मतलब अपने माल को, अपनी जान को अल्लाह के रास्ते में, यानी अल्लाह की इलाए कलिमातुल्लाह के लिए अपने माल को खर्च करना है। आम तौर पर मादा परस्त लोग अगर खर्च भी करते हैं तो अमूमन क्या होता है, उसमें अपना कोई ना कोई अंदाज़ा होता है कि मेरा फ़ायदा कहाँ है, मेरी बरादरी का कहाँ फ़ायदा होगा, मेरे रिश्तेदारों का फ़ायदा कहाँ है। खर्च करना है तो उसमें से भी फ़ायदा चुना जाता है। यहाँ अल्लाह कहता है अपने मालों को खर्च करो फ़ी सबीलिल्लाह। आपको दुनिया की कोई गरज नहीं है, आपका मकसद जो है वो फ़ायदे उठाना, दुनियावी फ़ायदे नहीं है, बल्कि अल्लाह के कलिमा की बुलंदी है, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के हुक्मों की सरबुलंदी है। तो फिर जब ये तुम खर्च करते हो तो फिर इसकी मिसाल कैसे है, कमासाली हब्बा, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक दाना है। कमासाली हब्बा, एक दाने की मिसाल है। दाना एक है, अम्बतत सबआ सनाबिल। अब वो दाना जब दहकान उसको ज़मीन में डालता है, एक दाना है, अम्बतत फिर उससे उगती हैं सबआ सनाबिल, 7 शाखें। एक दाने में से अल्लाह 7 शाखें निकाल देता है। फिर फ़ी कुल्ल सुम्बुलतिन मियतु हब्बा, फिर हर शाख में, हर वो जो कोम्पल है उसके अंदर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम हर बाली में मियतु हब्बा, 100 दाने डाल देते हैं। यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की मिसाल सीधी, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अगर जो है वो खर्च करोगे अल्लाह एक के बदले में 700 देगा। अल्लाह ने मिसाल देकर समझाया। ये कल भी हमने अर्ज़ किया था, अल्लाह ताला जब मिसाल देता है तो वो बड़ी बलागत वाली होती है, ज़हन को और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। यानी कितनी आसानी के साथ ये बात समझी जा सकती है कि जब एक दाने से 700 हो सकता है तो क्या वो मालिकुल मुल्क जिसके पास ख़जाने आम हैं वो तुम्हें तुम्हारे अजर में कमी करेगा? कतन नहीं, वो 700 गुने तक बढ़ाएगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से बहुत सारी जो है वो मिसालें मौजूद हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, जब आपने जहाद के हवाले से कुछ अमवाल इकट्ठे करने के लिए ऐलान फरमाया तो एक आदमी एक ऊँटनी ले आया और उस ऊँटनी को नकेल डाली हुई थी। अरबों के यहाँ ऊँट बहुत ज़्यादा महबूब हैं, आज भी महबूब हैं, लेकिन ऐसी नौजवान ऊँटनी जिसको अभी अभी नकेल डाली हो तो वो डालकर जो है वो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए और कहने लगा, या रसूल अल्लाह हाज़िही फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रसूल ये अल्लाह के रास्ते में, यानी आप जो है वो जिहाद के लिए जाएंगे, इसको बतौर सवारी इस्तेमाल कीजिए, इस पर सामान ला दिए, ये मैंने अल्लाह के रास्ते में दे दी। फ़क़ाल लका बिहा यौमल क़ियामा सबउमियत नाक़ा, आपने फरमाया आपके इसके बदले में क़यामत के दिन 700 ऊँटनियाँ वही होंगी जिनके अंदर अभी अभी नकेल डाली होगी। अल्लाह के नज़दीक यानी कोई भी चीज़ तुम खर्च करोगे उसका इवज़, बाज़ हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जब नेकी करते हो तो उसका अजर 10 गुने कम अज़ कम बढ़ता है और 10 गुने से लेकर 700 गुने तक अल्लाह उसको बढ़ाएगा। और फिर बाद रिवायात में आते हैं जब अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ें फरमाई तो फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत के लिए अल्लाह और थोड़ा ज़्यादा कर दो। तो आखिर में अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, अल्लाह के लिए जो है वो अपने आप को वक़फ़ करेगा, सब्र का जो है वो दामन थाम लेगा, तो फिर अल्लाह उसको इतना देगा जिसका कोई हिसाब ही नहीं होगा। तो अल्लाह कम अज़ कम 10 गुना देता है, 70 गुना देता है, 700 गुना देता है और बेहद हिसाब अता फरमाता है। तो अल्लाह ने यहाँ मिसाल देकर कहा कि ऐसे जैसे एक दाने से 700 दाना मुमकिन है ना, ऐसे ही अल्लाह के यहाँ अजर जो है वो बेहद हिसाब भी मुमकिन है और कोई बईद नहीं है। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, ये उसका माना है, अल्लाह जिसके लिए चाहता है बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। वल्लाहु युदाइफ, अल्लाह बढ़ा देता है, दुगना चुगना कर देता है, लिमन यशा, जिसके लिए चाहता है। अब किसके लिए अल्लाह चाहता है तो बढ़ा देता है। नेकी एक ही तरह की दो बंदे करते हैं, अजर में तफावत होता है। एक बंदे ने भी वही नेकी की, दूसरे ने भी वही की, लेकिन अजर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ सकता है। एक मुमकिन है एक को 10 गुना मिले और एक को 700 गुना मिल जाए। ये सारा इखलास पर मबनी होता है। यहाँ है असल तरबियत, यानी इंसान जो भी काम करे उसके पीछे मकसद अल्लाह की रज़ा होना चाहिए। अगर अल्लाह की रज़ा होगा, और यहाँ पर यह भी हो सकता है एक बंदे ने जो है वो नेकी की, उस वक़्त वो बड़ी जो है वो खुशी में था, लहर में था, उसके पास वो असबाब थे जिसके ज़रिए वो नेकी हो सकती थी, ऐन मुमकिन उसको भी अजर मिलेगा, 10 गुना तो पक्का है।
اور اس سے زیادہ پھر ایک بندہ جو ہے وہی نیکی کرتا ہے لیکن تنگی دامہ کے حالات ہیں، پریشانی کا عالم ہے اور اس میں مشکلات میں ہے، پھر وہ نیکی کر جاتا ہے، عین ممکن ہے اس کا اجر اس سے بڑھ جائے۔ لیکن اجر کی تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے کہ فلاں کی نیکی جو ہے وہ بڑی ہے، فلاں کی چھوٹی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دیکھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے کئی واقعات رونما ہوئے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، لوگ سامان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جمع کروانے کے لیے لائے، ایک آدمی نے چند مٹھی کے اندر چند کھجوریں پیچھے چھپا کے لے آئے اور آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یہی ہے، اس کے پاس تھا ہی یہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا اور کہا کہ لو برکت آ گئی۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی نظر میں نیکی جو ہے وہ کس کی کہاں ہوگی، یہ اخلاص پر مبنی ہے، کتنا اللہ کی رضا مقصود ہے، کتنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی محبت دل میں ہے اور کتنا اس کی اطاعت میں آپ کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ اجر بڑھتا چلے جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دے گا۔ یاد رکھیے واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی تنگی نہیں ہے، اللہ وسعت والا ہے۔ اگر تم اللہ کے راستے میں وسعت دکھاؤ گے پھر اللہ کی وسعتیں دیکھیے۔ یاد رکھیے آج بھی کاروباری جو جتنے بھی چاہے مسلم ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، کاروباری لوگ ہیں، ان سے جا کر پوچھ لیجیے، جو جتنا خرچ کرتا ہے اتنا زیادہ لوٹ کے آتا ہے۔ اور یہ دنیا کا عالم ہے، اور کل قیامت کے دن تو اہل ایمان کا معاملہ ہوگا، صرف جو جتنا مخلص ہوگا اللہ اس کا اجر جو ہے وہ بڑھاتا چلا جائے گا۔ واللہ واسع، اللہ بہت وسعت والا ہے، علیم، اللہ جاننے والا ہے۔ دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے علم سے باہر ہو، اور اللہ کے ہاں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ کی وسعتوں کو جو ہے وہ کراس کر جائے۔ لہٰذا تمہارے اعمال اللہ اپنے علم کی بنیاد پر دیکھیں گے، اور اس کو جس کا جتنا اخلاص ہوگا، جتنا اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی، کتنا اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہوگا، اتنا اجر اس کا بڑھتا چلے جائے گا۔ یاد رکھیے ہر نیکی 10 مرتبہ کم از کم بڑھتی ہے، 70 گنا اللہ بڑھا دیتے ہیں، 700 گنا بڑھا دیتے ہیں، اور ہر نیکی کا اجر بے حد و حساب بھی ہو سکتا ہے۔ معاملہ آ جا کے انسان کی نیت اور اخلاص پر آتا ہے، لہٰذا کسی بھی چھوٹے عمل میں نیت کو خالص کر لیجئے، یقیناً اللہ بہت بڑا اجر دینے پر قادر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام جب تک دنیا میں رکھے حقیقی معنوں میں اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا کر رکھے، اور جب اللہ اس دنیا سے لے جانا چاہے اللہ ایمان کی حالت میں لے جائے۔ اللہ ہمارے مالوں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری جانوں کو اپنے راستے میں قبول فرما لے، حقیقی معنوں میں اللہ کے بندے ہم بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔